الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماء، والصلاة والسلام على حبيب الكبرياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. صدیق اکسے حسن جمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیائے شمع کمال محمد حیدر بہار
محمد مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العزت جل جلالہ واتم برہانہ وَأَعْظَمَ شَانُهُ دی پاک بارگاہ ربوبیت کے اندر حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد درود پاک صاحب الاولاد نبی عاصیاں محبوب رب دو جہاں مالک کون و مقام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات ببرکات پیش کرنے کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذوی الاحتشام دعا ہے خلا کے عظیم اس بابرکت جمعۃ المبارک کا صدقہ تمام امت محمدیہ کی بخشش و مغفرت فرمائے بعد ازاں رب محمد ناچیز رو کلمہ حق بیان کرن دی سن سنا دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میری محترم سامعین ماہ مکرم شعبان المعظم دا مقدس منور مہینہ اپنے اختتام پذیر اور جنہی انتظاراں اور جنہی خوشی دے مسرات دے او لمحات دلوں کو تڑپانے ہیں اور رمضان المبارک دی آمد ہے اور پیارا مہینہ رحمت والا مہینہ برکت والا مہینہ جلوہ فرما ہونے والا ہے حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے غلامہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تلقین اور انہوں کو خطبہ ارشاد فرمایا شعبان دے آخری ایام دے اندر خالق کائنات نے اپنے پیارے کلام دے اندر اس ماہ مکرم دی عزت شان کو بیان کریں دے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر محبت ذوق نال بیٹھی ہوتا کو سبحان اللہ خالق کائنات نے اپنے پیارے کلام دے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
فرمایا لوگوں واسطے ہدایت دا ذریعہ قرآن نازل کیتا گیا ہے او فرق کرن والے حرام تے حلال دے درمیان کتاب نازل کیتی گئی او کتاب جڑے نبی مختار دے نازل کیتی گئی او کتاب جڑے ماں باپ دا حق ادا کرن دا طریقہ دساون ہے او کتاب جڑے راہ ہدایت اور رشد ہدایت دا منبع ہے
دی نسبت 70 فرضاں دے برابر ثواب عطا فرمائے فرمایا لوگو اگر اس مہینے نے اندر کوئی ایسا نفلی کام کرے سو باقی 11 مہینہ دی نسبت فرض دا درجہ پیسو اور آقا علیہ السلام نے سلسلہ کلام جوڑیا فرمایا لوگو اس مہینے دے اندر جیڑا بھی شخص اپنے زندگی دے اندر معمول بنا لے سی ایک ایسا عمل جے کو اپنا شعار بنا لے سی اللہ رب العزت کو دا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا فرمے سی بل میں کیوں نہ کر لے کہ بہار رحمت رمضان آ گیا لے بہار رحمت رمضان آ گیا دل میں ملی راحت رمضان آ گیا لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام نے سلسلہ کلام جوڑیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من فطر صائما اگر اس مہینے دے اندر کوئی شخص کہیں کو روزہ افطار کروے سے فرمایا اللہ رب العزت کو 3 انعام عطا فرمے سے 3 انعام فرمایا کیڑے کیڑے انعام فرمایا اللہ رب العزت غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ فرمایا انہیں پچھلے سارے گناہ اللہ پاک معاف فرما دے سے اور فرمایا اتق من النار اودی گردن کو جہنم کو آزاد فرما دے سے تیجا فرمایا اللہ رب العزت کو اے انعام دے سے روزہ کھلوا منانے کو جتنا ثواب عطا فرمے سے جتنا روزہ رکھنا لیتا ثواب سے جنا روزہ رکھی بدا جتنا روزہ رکھنا لے کو ثواب مل سی روزہ کھلاون والے لے کو اللہ پاک اتنا اجر و ثواب عطا فرمے سی اور فرمایا کہ بغیر روزے دار دے ثواب دے وچوں کمی پیشی کی دے اینا کہ روزہ دار دے ثواب دے وچوں ثواب کو کاٹ دے عطا فرمے سی فرمایا نا اتنا ثواب کو عطا فرمے سی جتنا ثواب روزے دار کو اللہ پاک عطا فرمے سی صحابہ کرام نے عرض کیتا سونیا جڑا طاقت بھی نہ رکھدا ہوئے روزہ افطار کروا بھی نہ سکدا ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلامو کیا ایسا بھی تمہارے کو طاقت ذریعہ کہنی کوئی اپنے بھائی کو ایک کھجور بھی پیش کر سکے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک کھجور پیش کرے سو رب لم یزلو کو بھی برابر ثواب عطا فرمے سے صحابہ کرام نے عرض کیتا سونے اگر کھجور بھی میسر موجود نہ ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تسا ایک گھٹ دودھ دا بھی نہیں بھیج سکتے عرض کیتا نے سونیا اگر یہ بھی میسر نہ ہوئے اور میرے آقا علیہ السلام نے سلسلہ کلام جڑے دے گال کو بند کیتا فرمایا کیا اپنے بھائی کو گھٹ پانی دا بھی نہیں بھیج سکتے فرمایا اگر ایک گھٹ پانی دا بھی دے سو رب لم یزل روزہ دار دے ثواب دے برابر کو بھی ثواب عطا اور میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ کلام جوڑیا اگے گفتگو کا آغاز فرمایا یا ایھا الناس اے لوگوں وہو شہر الشبر فرمایا اے مہینہ صبر دا مہینہ ہے اے مہینہ صبر دا مہینہ ہے اور دیکھو کہ ایسا بھی وقت آندا ہے افطاری دے وقت کو کچھ لمحات پائے ہونے روزے دار دے کو سامنے طرح طرح دے فروٹ طرح طرح دے مشروبات طرح طرح دے کھانے بھی موجود ہونے لیکن اس دن باوجود دل دے کھاگن لیکن صبر دے نانا جب کہ اللہ دا حکم نہیں ہویا اللہ دا حکم ہونے دا پل تو ایک کام ہے اللہ دا حکم دے بغیر کچھ بھی نہیں فرمایا اے صبر دا مہینہ ہے اور صبر دا اجر
صبر ہے، کیسا صبر دامن پکڑے آئے. حضرت احمد صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ دی والدہ جیڑی حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ دی بہنے اپنے رفت جگر حضرت احمد صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو لے دے اپنے پیرا حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ دی پاک بارگاہ دے اندر حاضر ہوئی ہے. آدھے عرض کرے دے اے میرا پیرا، اے میرا پیرا، اے میں اپنے بیٹے کو اپنے پتر کو تیرے کو لے دے آئیاں، ایک کو اپنے کول رکھ اندھی دیکھ بھال بھی کر. جس ٹائم حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ دی بہن نے اپنا بیٹا حضرت احمد صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو حوالے کیتا ہے اپنے پیرا فرید الدین گنج ادار دے اور گال اکل لگی ہے میرا پیرا فرید الدین میرا یہ پتر اے شرم و حیا دا بے کرے اے شرم کرے دے اے کچھ منگدا نہیں اے کو آپ بھی دے دے آپ نے بہن دے سامنے حضرت احمد صابر کلیری کو سدائے آدھے لنگر خانے دے بلا دیتا ہے. آپ نے فرمایا میری بہن اج جو بعد ہے ڈیوٹی تیرے پتر احمد صابر کلیری دے ذمہ داری تیری اے خود بھی تقسیم فرمے سے. آپ فرمینین میں چلے گیا خوش تھی گیا کہ میرے پیرا دے کول میرا پتر ہے وہ بڑا ہی خاصی یعنی کہ اپنی زندگی دے اپنی صحت بھی خیال رکھ دے. 12 سال گزرے 12 سال دے بعد جس ٹائم صابر احمد کلیری دی والدہ جو آئی ہے کیا دے دیے بیٹے دیا اکھیاں جڑی زرد ہو چکی ہیں چہرہ جڑا سرخ ہو چکا ہے جسم نحیف و کمزور ہو چکا ہے. ایک نگاہ اپنے پھرا بل میں تھی دوسری نگاہ اپنے بیٹے حضرت احمد صابر کلیری دی طرف دے دیے. آدھیوں میں دا پیرا ہوا میں تک کو اپنا لفظ جگر دے گیا میں ایک کیا حالت کی دی. حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میری بہن میں تیرے سامنے تیرے پتر کو اس ٹائم حکم لنگر خانے بنا دیتا ہے جس ٹائم احمد صابر کلیری کو سدایا. آپ نے فرمایا اے پتر کا ساتھ حکم لنگر خانے دی ذمہ داری دیتی ہے یا نہ دیتی ہے. اگو اوے بلیا دا پتر ہے کاملہ دا پتر ہے انہیں آکھا اے مامو جان دوستان تقسیم کرنا آکھاوے کھاون دا نہ آکھاوے جب تک آکھے نہ کھاون دینا وہ لوگ اللہ لے جڑے تقوی والے ہونے جڑے صبر کو پکڑن والے ہونے وہ بغیر آکھے کھان دے بھی نے جڑے کھاون والے ہونے وہ نہ ماں دا حق دے دین نہ بہن دا حق دے دین نہ بھائی دا حق دے دین نہ باپ دا حق دے دین نہ ہمسایہ دا حق دے دین نہ رشتہ دار دا حق دے دین نہ حلال دے دین نہ حرام دے دین اگر جن بھی ہوئے سارا پیٹ بھرنا چاہیے. جس ٹائم حضرت احمد صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آپ کو آپ دے مامو جان حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ثابت لقب عطا فرمایا اے مہینہ صبر دا مہینہ ہے وہ شہر المواسات. فرمایا اے مہینہ غم خاری دا مہینہ ہے اے مہینہ ہمدردی دا مہینہ ہے. ایک کہ شام کو افطاری دا وقت ہوندا ہے ایک بابا بیٹھا ہوندا ہے ہاتھ دے اندر کھجور دا گنڈا چائی بیٹھا ہوندا ہے نال نگاہ پیندا ہے ایک روزے دار بیٹھے جن کو روزہ کھولن واسطے کوشش کہنی ایک گھنٹے دے دو ٹکڑے چا کرے دے دو ٹکڑے کر دے ادھے نال آپ افطار کرے دے ادھے نال رکوع کرے دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان جو ہے فرمان مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتا. اور فرمایا اس مہینے دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوین وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي روایت وفتحت ابواب الجنہ
الشياطين وفي رواية وفتحت أبواب الرحمة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرمایا اے لوگوں اس مہینے میں اندر اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دینے. فتحت ابواب الجنہ جنت کے دروازے کھول دینے. اور فرمایا دوسری روایت کے اندر فتحت ابواب السماء اللہ پاک آسمان کے دروازے کھول دینے. وغلقت ابواب جہنم جہنم کے دروازے بند فرما دینے. وسلسلت الشیاطین شیطانہ کو زنجیرہ دے اندر اودے چیلیاں دے چمڑیاں کو چمٹیاں کو زنجیرہ دے اندر جگہ دے دے. بھئی روایت دے اندر فرمایا فتحت ابواب الجنہ فرمایا اللہ رب العزت جنت دے دروازے کھول دینے. یعنی جنت مراد رحمت دے دروازے کھول دینے. فرمایا جیڑا بھی اس مہینے دے اندر یعنی رمضان المبارک دے مہینے دے اندر گناہ کرے دے او اپنے نفس امارہ دی وجہ تو کرے دے نہ کہ شیطان دی شرط نہیں کرے دو. فرمایا کہ کیونکہ شیطان دا جگڑا ہے زنجیرہ دے اندر او اللہ پاک نے کو زنجیرہ دے اندر بات لیتے ہے. ان جیڑا بھی کوئی اگر لڑائی جھگڑا فساد زنا ایسا شریعت غیر خلاف کام کرے دے اے نہ کہ میں کوئی شیطان دے طرف ہوتی ہے وہ سمجھے کہ میرا نفس خود دا پلید ہے. اے میں اپنے نفس دی وجہ تو جو کچھ بھی ہویا ہے یہی وجہ تو ہویا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے علامو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے مہینہ ایسا مہینہ ہے اس مہینے دے اندر او لوگ جڑے ایک روپیہ بھی رہا ہے خدا دے اندر دینے دے لیکن اس مہینے دے اندر وہ اپنے خزانہ دے وچوں کنا دیکھو کہ یتیم دے سر تے حق ترقی کرن کنا دیکھو مسجد پہ پڑھ دین کنا دیکھو کہنی دھی دے بزن پہ اٹھوین. فرمایا کہ اے مہینہ غمخاری دا مہینہ ہے اے مہینہ ہمدردی دا مہینہ اے مہینہ صبر دا مہینہ ہے اے مہینہ آپس کے اندر محبت کو قائم کرن دا مہینہ ہے. پر میں کیوں نہ گلے کہ بہار رحمت رمضان آ گیا لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا دلوں میں راحت رمضان آ گیا. سب ہو گیا تنگیاں مصیبتاں دور سب ہو گیا تنگیاں مصیبتاں دور روزی وچ پائی برکت رمضان آ گیا روزے وچ پائی برکت رمضان آ گیا. رب والوں عافیت دے اعلان ہو گئے رب والوں عافیت دے اعلان ہو گئے. ٹل گئی ہر مصیبت رمضان
پیر سید ظہیر احمد ہاشمی شاہ صاحب جڑے کہ فیصلہ آباد ہیں، آپ لکھتے ہیں غفلت بیمار بکل تو سونا ظہیر، غفلت بیمار بکل تو سونا چل چھڈ دے ہن عادت، رمضان آ گیا، چل چھڈ دے ہن عادت، رمضان آ گیا، لے کے بہار رحمت، رمضان یہ مہینہ سامنے گزارن واسطے نہیں، غفلت وچ گزارن دا نہیں، اے مہینہ اپنے روٹھے یار کو مناون دا نہیں، اے مہینہ عزت مقام اور شان عطا کرنا والا مہینہ ہے، اے مہینہ بھوکیاں کو رجاون والا مہینہ ہے۔ دیکھو کہ جیڑا سارا سال چٹنی نال یا وصل نال اج وصل ہی مانگے روٹی کھاندا ہے تو وہی مہینے دے اندر طرح طرح دے کھانے دے نال اپنے پیٹ کو بیٹھا بھریندا ہوندا ہے، کیونکہ فرمان مصطفیٰ جو ہے اے مہینہ رزق دے اندر برکتاں پاون والا ہے، اور فرمایا جیڑا اس مہینے دے اندر 1 روپیہ راہ خدا دے اندر میں سے رب العزت 700 گنا تک اوندا ثواب ودا تے عطا فرمائے، 1 روپے دا ثواب 700 کلو بھی بد دے اللہ پاک عطا فرمائے سی۔ جتنا بھی تھی سکے اس ماہ مکرم دے روزیاں کو فرض قرار دیتے گئے، فرض مثل قرض دے اے نا جی میں ایسا نمازاں فرض سمجھی بدے روزے بھی ایسا ہی میں فرض سمجھنے، کوئی گرمی نہیں، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام جنگاں بھی لڑین، غزوات کے اندر بھی گئے، لیکن بال بھی روزے دی حالت کے اندر ہم پہ، حالانکہ مسافر واسطے چھوٹے پہ کہ سفر کے اندر بھی کوئی قضا کر لوے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے ایسا وقت پیٹ تے پتھر بندے نہیں، لیکن دین مصطفیٰ نے چھوڑا۔ میرے بزرگوں نوجوانوں بل صرف بزرگاں دے لوگاں دا یہ سمجھائے کہ نمازاں روزے دین دا کم مولویاں دا ہی سارا کام کہنے، بل ساریاں کھاتے اندر ماما بہنا ایسیا کم لین او سمجھ دین ایک کم ہی جوان آتا ہے، عورتاں دا ہی کہنا، نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، یہ اچھے صدقات خیرات کرنا، یہ جوان دا کام ہے نا۔ مسلمان ہر عاقل بالغ سمجھدار واسطے چاہے مرد ہی چاہے عورت ہے انہوں تے روزہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، جی میں کہ مولوی دے ہوتے کہ اذان نماز پڑھنی روزہ رکھنا فرض ہے، ہی نہیں وہ کلمہ پڑھے جائے، جیڑا کلمہ گو ہے انہوں تے اے بھی ہر ایک چیز فرض ہے۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک دیا پاک نورانی ساعتاں کو، نورانی گھڑیاں کو اللہ پاک سارے ہوتے مستقل فرماوے، اور اللہ رب العزت انہاں دے صدقہ سارے حالت رحم و کرم فرمائے، اور اس ماہ مکرم دے عزت ادب و احترام کرن دے بھی توفیق عطا فرماوے، اور رب العزت اس ماہ مکرم دے اندر رات کو نوافل یعنی نماز تراویح اور دن کو روزہ رکھن دے بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ جن احباب سنتا قائم نہیں فرمائے اپنی سنتوں کو قائم فرمائے۔